السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ود ارسلان سیریز مسلم سائنسدان۔ دوستو، عبد المالک اسمعی ایک عرب خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس نے بصرے میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ اس شہر میں 740 میں اسمعی کی ولادت ہوئی اور یہیں اس نے تعلیم پائی۔ البتہ جوانی میں وہ دارالسلطنت بغداد میں چلا آیا۔ اس کے بعد اس کے ایام کبھی بغداد میں اور کبھی بصرے میں گزرنے لگے۔ اپنی آخری عمر میں وہ دوبارہ مستقل طور پر بصرے میں مقیم ہو گیا تھا، جہاں اس کے بیٹے پوتے رہائش پذیر تھی۔ اس نے 91 سال کی طویل عمر پائی اور 831 عیسوی میں بصرے ہی میں دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ جب عبد المالک اسمعی نے حیوانیات میں اپنی تحقیقات کا آغاز کیا تو اس نے قدرتی طور پر سب سے اول ان جانوروں کو چنا جن کے ساتھ عربوں کو زیادہ دلچسپی تھی۔ ان میں گھوڑا پہلے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ عرب کے گھوڑے موجودہ زمانے میں بھی نہایت اعلیٰ درجے کے شمار ہوتے ہیں، اور اس قدیم زمانے میں تو وہ دنیا بھر میں لاسانی تھے۔ گھوڑوں کے متعلق اسمعی نے جو کتاب لکھی اس کا نام کتاب الکھیل ہے۔ کھیل عربی میں گھوڑوں کو کہتے ہیں۔ گھوڑے کے بعد عربوں کو جس حیوان کے ساتھ سب سے زیادہ دلچسپی ہو سکتی تھی وہ اونٹ تھا، جسے صحرائی عربوں کی زندگی میں ہمیشہ سے خاص اہمیت حاصل رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اسمعی کی حیوانیات پر دوسری کتاب اونٹوں کے بارے میں ہے۔ اس کا نام کتاب الاول ہے، جس کے لفظی معنی اونٹوں کی کتاب کے ہیں۔ عربوں کو تیسرے نمبر پر جس حیوان کے ساتھ دلچسپی تھی وہ بھیڑیں تھیں، جن کے ریوڑ وہ پالتے تھے، اور جہاں کہیں انہیں سبزہ نظر آتا ان ریوڑوں کو چرانے کے لیے وہاں لے جاتے۔ اسمعی کی حیوانیات کی تیسری کتاب بھیڑوں کے متعلق ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب الشاہ ہے، جس کے لفظی معنی بھیڑوں کی کتاب کے ہیں۔ حیوانیات پر اسمعی کی چوتھی کتاب پہلی کتابوں سے زیادہ ضخیم ہے، کیونکہ کسی خاص حیوان کے بجائے اس میں ان متعدد حیوانات کا ذکر ہے جو جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ اس کتاب کا نام کتاب الوحوش ہے۔ وحوش وحشی کی جمع ہے اور اس کے معنی جنگلی جانوروں کے ہیں۔ حیوانیات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ انسان کا ہے، جو حیوان ناطق ہے اور مخلوقات میں سب سے اشرف ہے۔ اس لحاظ سے اسمعی کی پانچویں اور آخری کتاب انسانی جسم کے اعضاء کی تشریح اور ان کے افعال کے بارے میں ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب خلق الانسان ہے، جس کے معنی انسان کی کتاب پیدائش کے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اسمعی کی یہ کتاب خالص سائنس کی کتابیں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بیشتر حصہ ادب اور لسانیات سے تعلق رکھتا ہے، مگر ہم ان کو ایسے لٹریچر میں شامل کر سکتے ہیں جن میں ادب اور سائنس کا امتزاج ہوتا ہے، جو اس نادر خصوصیت کے باعث ہر دور میں ایک امتیازی شان کا حامل ہوتا ہے۔ اسمعی کی ان کتابوں کے لاطینی ترجمے یورپ میں ایک عرصے تک مروج رہے اور انہیں بڑے شوق سے پڑھا جاتا رہا ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب عربی کتابوں کو اصلی صورت میں چھاپنے کی تحریک مغرب میں شروع ہوئی تو اسمعی کی ان پانچوں کتابوں کو اصل عربی میں بڑے اہتمام کے ساتھ آسٹریا کے دارالسلطنت ویانا میں زیور طبع سے آراستہ کیا گیا ہے۔